السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام کے اندر فرمایا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو نہ ملایا، ان کے لیے امن ہے اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ آج موجودہ دور میں بھی اور پہلے بھی یہ بات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شد و مشدد سے کہی جاتی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو صرف عربی زبان آنی چاہیے۔ اگر آپ عربی زبان کو جان لیتے ہیں تو پھر قرآن مجید کے افہام کو، اس کے تفہیم کو، اس کے تعویل کو، اس کے مطالب کو اور وہ مقصود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے اس کو سمجھنے کے لیے صرف آپ کے لیے ترجمہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ترجمہ آپ کو آتا ہے، عربی آتی ہے، تو آپ کو پھر کسی دوسری شے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کو عربی آنی چاہیے۔ آپ عربی اگر آپ کو آتی ہے تو آپ قرآن مجید کے صحیح تعویلات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گھسا اور پٹا جملہ ہے کہ جو اکثر منکر حدیث جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ایک کمپنی ہے کراچی کے اندر، اس کا نام ہے سیمنز، تو وہاں پر ایک مینیجر تھے، ان سے میری ڈیبیٹ ہوئی اور انہوں نے جرمنی زبان کے اندر قرآن مجید کا ترجمہ لکھا۔ وہ منکر حدیث تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی قرآن مجید سمجھنے کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 82 میں فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو نہ ملایا، یہ امن والے ہوں گے اور یہ ہدایت والے ہوں گے۔ یہ آیت دراصل جب نازل ہوئی تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ بظلم جو ہے وہ صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لما نزلت، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، تو فرماتے ہیں کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے اصحاب نے نبی علیہ السلام سے فرمایا اینا لم یظلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو، جس نے معمولی سے معمولی گناہ نہ کیا ہو؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ فانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، پھر اللہ نے سورۃ الانعام کی یہ آیت نازل فرمائی۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ اکرام نے کیا سمجھا تھا اس آیت کے بارے میں۔ دراصل یہ بظلم کو صحابہ اکرام نے تنوین کے تنکیر کے ساتھ سمجھا تھا کہ یعنی کوئی بھی گناہ ہوگا آپ اگر اس کو کر لیں گے تو آپ کے لیے امن نہیں ہے۔ یعنی صحابہ اکرام نے تنوین کو تنکیر کے ساتھ سمجھا تھا، حالانکہ وہ صاحب لغت تھے، صاحب زبان تھے، لیکن وہ قرآن مجید کی اس تنوین کو نہیں سمجھ سکے، انہوں نے تنوین کو تنکیر والا سمجھا، جبکہ یہاں پر تنکیر والا نہیں ہے تنوین، بلکہ یہاں پر تنوین تعظیم والا ہے۔ یعنی یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کو ظلم قرار دیا۔ اور وہ کون سا گناہ ہے کہ جو لقمان نے اپنے بیٹے سے وصیت کی تھی، جناب لقمان علیہ السلام نے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 13 ہے کہ لقمان نے کہا تھا کہ بیٹے ظلم مت کرنا، ظلم شرک کے بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم کیا ہے؟ یہ شرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ اکرام نے یہاں پر بظلم کو، تنوین کو تنکیر کے ساتھ سمجھا، جبکہ یہ تنوین تنکیر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ تعظیم کے ساتھ ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں پتہ چلا کہ صاحب لغت ہونا اور عربی کا جاننا ہی قرآن مجید کے فہم کے لیے ضروری نہیں ہے صرف، بلکہ قرآن مجید کے فہم کے لیے ضروری ہے کہ ہم صاحب قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم قرآن کو سیکھیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات میں جہاں آپ حدیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے تنوین کو تنکیر سمجھا، جبکہ وہاں تنوین تنکیر کے لیے نہیں آیا بلکہ تعظیم کے لیے آیا ہے کہ وہ جو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اگر کسی نے اپنے آپ کو اس ظلم سے محفوظ کر لیا تو اس کے لیے نجات ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ تو یہی پیغام ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف عربی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہی پیغام آپ تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو اور ہمیں کتاب اور سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ